غصے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے کہ بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ بیوی نے غصے کی حالت میں کہا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں قرآن کی بے حرمتی کر دوں۔ شوہر نے وہ منظر کہ اس اللہ کی بندی نے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، کتنا گھٹیا اس نے اقدام کیا۔ ویڈیو کال، شوہر پورا منظر دیکھ رہا ہے، جلدی سے اٹھی اور قرآن پاک کو اٹھایا اور زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر ننگے پاؤں کھڑی ہو۔ یہ بات لوگ بول دیتے بھائی اپنے کو گرم جمتا نہیں، اپنے کو کس کا جمتا نہیں، اپنے کو ٹیڑھی بات جمتی نہیں۔ بعض لوگ فخریہ طور پر بولتے اپن کس کو برداشت نہیں کرتے۔ غصہ آیا، روکا جا رہا ہے، اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ نہ یہ خاموش ہوتی ہے نہ یہ خاموش ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے دو باتیں کیا کر دی، مارے تیش کے اب اس نے اٹھا کر 3 طلاق دے دی۔ طلاق کی نوبتیں جو بڑھ رہی ہے یہ غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ غصے کی وجہ سے قتل ہو گئے، جائیدادیں لٹ گئی، بس اب رک جائیے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستوں، اللہ تعالی نے انسان کو مجموعہ ازداد یعنی کئی چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ یہ اگر فتح کرنے پر آ جائے تو سمندر کو، دریا کو، پہاڑ کو اپنے قدموں تلے رون دے، اور اگر گھبرا جائے، ڈر جائے تو پانی کی ایک لہر اس کے وجود کو ڈرا دیتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا اس میں خوف کو پیدا کر دیتی ہے۔ اگر یہ محبت کرنے پر آ جائے تو شبنم، باد صبا بھی اس کے سامنے ہیج ہے، اور اگر نفرت پر آ جائے تو جوالا مکھی، آتش فشاں بھی اس سے ڈر جائے۔ الغرض انسان کا مزاج ایسا ہے کہ مختلف چیزیں اس کے اندر چھائی ہوئی ہے، سمائی ہوئی ہے۔ اگر یہ محبت کرنے پر آ جائے تو نہ غلط دیکھے، نہ صحیح دیکھے، نہ جھوٹ دیکھے، نہ اچھائی دیکھے، نہ برائی دیکھے۔ اور اگر یہی انسان نفرت کرنے پر آ جائے تو اس کی طبیعت کچھ ایسی بنائی گئی ہے کہ تمام خوبیوں کو نظر انداز کر کے ایک برائی پر فوکس کرتا ہے اور اسی کو وجہ بنا کر سامنے والے سے نفرت کر دیتا ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے، انسان کے مزاج میں ایک چیز ہے غصہ۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا غصے سے بچو، اس لیے کہ یہ شیطان کا اثر ہے۔ آپ اس شخص کو جب دیکھیں جو غصے کی حالت میں ہو تو اس کا چہرہ عجیب و غریب بدنما محسوس ہونے لگے گا، بلکہ آپ خود جب غصے میں ہو تو کسی وقت آئینہ دیکھ لیجئے، آپ کو اپنا چہرہ خوفناک نظر آئے گا۔ اسی لیے غصے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے نقصانات یوں ہی کر دیتا ہے۔ مثلا غصہ ہو، غصے کی وجہ سے
انسان بعض دفعہ کفریہ جملہ بھی بول دیتا ہے، غصے کی وجہ سے سب و شتم گالم گلوچ بھی کر لیتا ہے، غصے کی وجہ سے بعض دفعہ طلاق بھی دے دیتا ہے، اور غصے کی وجہ سے اگر زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو انسان سوسائڈ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ جب یہی خودکشی کا اقدام غصے کے نتیجے میں ہوتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ زندگی تباہ ہو گئی اور ہلاکت کے قریب ہے، اب بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، ہر ممکن کوشش میں لگ جاتا ہے، تو غصے کا اثر انسان کا دین، اس کی دنیا، دونوں چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے غصے سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ لوگوں کے مزاج 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، ایک وہ ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر میں اچھا ہوتا ہے، اور چوتھی قسم وہ ہے کہ دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، شرہم بطیء الغضب و سریع شرہم سریع الغضب و بطیء الفی و خیرہم بطیء الغضب و سریع الفی۔ بہترین انسان وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور بدترین انسان وہ ہے کہ جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے۔ تو غصے کی مذمت بیان کی گئی ہے، کیوں تو آدمی غصے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے کہ بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی مذمت بھی بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے اگر غصہ آ جائے تو اس کا حل کیسا تلاش کیا جائے اس کو بھی ذکر فرمایا، یعنی بیماری بھی بتائی ہے، بیماری کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ 90% گناہ اگر دیکھے جائے، ان گناہوں کی بنیاد میں غصے کو عمل دخل ہوتا ہے۔ آپس کی لڑائی، اختلافات غصے کا نتیجہ ہے۔ میاں بیوی میں فکری اور ذہنی اعتبار سے دوریاں غصے کی وجہ سے ہے۔ طلاق کی نوبتیں جو بڑھ رہی ہے غصے کی وجہ سے ہے، اور غصہ ہی ہے کہ بعض دفعہ چھوٹا سا معاملہ جو چند خیر کے بول کی وجہ سے حل ہو سکتا تھا، مگر افسوس کہ وہ عدالتوں میں، کورٹوں میں سالوں سال چلتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ غصہ عقل پر غالب ہے، کوئی بھی فریق قدم پیچھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے سالوں سال اپنی حق حلال محنت کی کمائی کو بے دروغ عدالتوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غصہ عقل پر غالب ہو رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے، کہ انسان غصے میں شیطان کا کھلواڑ بن جاتا ہے، شیطان اس کو جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے آنے کے وقت ہیئت کے بدل دینے کا حکم دیا ہے، کہ اگر آپ کھڑے ہو اور کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو چاہیے کہ فلیقعد، بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں غصہ آئے فلیضطجع، لیٹ جائے، کہ لیٹنے کی وجہ سے الغرض جو بھی کیفیت آپ کے مزاج کو تبدیل کر سکتی ہو کر گزریے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی حالت میں آیا لیٹ جاؤ۔ اور بہترین حل غصے کے ختم کرنے کا یہ ہے، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے خاموش رہے۔ کیوں تو انسان جب غصے میں بات کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 1-2 جملے کہہ کر وہ خاموش ہو جائیں گا، بلکہ جب بات کریں گا تو اس کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اس کو تجربے کے طور پر آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ چکے ہو گئے۔
کہ اگر بات کرنے کا موقع دیا جائے بات بھڑکتی ہے باتوں سے بات. اب وہ سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ معمولی جھگڑا قتل و غارت گری تک کے نوبت آ جاتی ہے. اس لیے غصے پر کنٹرول کا حکم دیا گیا. ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے. شیطان کی پیدائش ہوئی ہے آگ کے ذریعے سے. اب آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے، لہذا جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، کیونکہ وضو ہوگا، پانی بدن پر پڑے گا، انسان کی طبیعت میں تبدیلی ہوگی، اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی. غصے کا اثر چند منٹوں کے بعد کافور ہو جائے گا اور انسان اپنی حالت کو بہتر یقین کرے گا. اس لیے جب غصہ آئے وضو کرے. غصے میں کوئی بڑا قدم اٹھا دینا کوئی بہادری نہیں ہے. چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھا کہ ایک شخص کی تعریف ہو رہی ہے، وہ پہلوان ہے، اس کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جو بھی آتا ہے یہ پچھاڑ دیتا ہے. آپ نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان پچھاڑ دینے کا نام نہیں ہے، سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دیا اس کا نام نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. یہ حقیقی پہلوان. آدمی کو غصہ آتا ہے، بیوی نے سامنے سے کوئی پلٹ کر جواب دے دیا، غصہ آیا، روکا جا رہا ہے، اللہ کے بندے خاموش ہو جا. نہ یہ خاموش ہوتی ہے نہ یہ خاموش ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے دو باتیں کیا کر دی، مارے تیش کے اب اس نے اٹھا کر 3 طلاق دے دی. ارے بھائی اتنی ضرورت کیا تھی؟ آپ غصے پر صبر کر لیتے. اللہ نے مرد کو قوام، ذمہ دار اور صبر استقامت کا پیکر بنایا ہے. آپ کے اندر صبر ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، مگر افسوس کہ جس قدر غصے کی وجہ سے گھر ہلاک اور برباد ہوئے. الامان والحفیظ. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے سماج پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صرف غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان نے 10-12 سال پرانے رشتے کی بس تہس نہس کر کے اس کی آبرو اور اس کی عزت ختم کر دی. ایسے ہی چند مہینوں پہلے بیوی اکسا رہی ہے کہ ہمت ہے تو دے طلاق، ہمت ہے تو دے طلاق. اور اللہ کی بندی کم سے کم ہوش کے ناخن لیتی. شوہر کو اکسا رہی ہمت ہے تو دے طلاق، اور شوہر نے پھر غصے کی وجہ سے 3 طلاق دے دی. گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. 3 بچے. کون ذمہ دار کل کو پوچھنے والا؟ کون ہے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا؟ اور ہمارے معاشرے میں مطلقہ اور خلا شدہ عورتوں کے ساتھ جو دوہرا رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو جگ ظاہر ہے. دوسرے نکاح کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا دوسرا نکاح کیا بھی جائے تو سامنے والا بندہ پتہ نہیں کس مزاج کا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، یہ نہیں معلوم. تو طلاق کی نوبتیں جو بڑھ رہی ہے یہ غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے اور طاقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا طاقت یہ نہیں ہے، طاقت تو یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں. یہ حقیقی پہلوان ہے. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم محض اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے سامنے والے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا جب غصہ آئے خاموش. من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. اس لیے کہ بہت ساری برائیاں زبان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. ان البلاء موکل بالمنطق، مصیبت آزمائش انسان کی زبان کے ساتھ اٹیچ ہے، ملی ہوئی ہے. زبان چلی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. زبان کی حفاظت ہو گئی بہت ساری مصیبتوں سے بندہ بآسانی بچ سکتا ہے. اس لیے غصے پر قابو پانے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی چند مہینوں پہلے ایک انتہائی خطرناک واقعہ ہمارے قریب کے ایک ضلع میں پیش آیا.
میاں بیوی آپس میں پہلے بھی کچھ اختلافات چل رہے تھے، اللہ بہتر جانے۔ لڑکی اپنے مائکے میں ہے اور شوہر اس کو بلا رہا ہے تو آ جا، بیوی کہتی ہے کہ نہیں تم ہی آ جاؤ مجھے لینے کے لیے۔ نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ دونوں میں فون پر کافی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور جھگڑا رکا نہیں۔ بیوی نے غصے کی حالت میں کہا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں قرآن کی بے حرمتی کر دوں۔ اسی پر بات نہیں رکی، بلکہ بیوی نے یہاں سے چیلنج کے طور پر کہا ویڈیو کال کرو۔ فوراً ویڈیو کال کیا، اور کیا دیکھا شوہر نے وہ منظر کہ اس اللہ کی بندی نے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، کتنا گھٹیا اس نے اقدام کیا۔ ویڈیو کال، شوہر پورا منظر دیکھ رہا ہے، جلدی سے اٹھی اور قرآن پاک کو اٹھایا اور زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر ننگے پاؤں کھڑی ہو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر یہود بھی شرمائے۔ کیا اتنا غصہ آ گیا تھا؟ مسئلہ پوچھا گیا علماء سے، فرمایا قرآن کی بے حرمتی کی، لہذا اسلام سے نکل گئی، اب کلمہ بھی پڑھایا جائے، نکاح کی تجدید بھی کی جائے، نیا نکاح پڑھانا پڑے، کیوں تو ایمان بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، کہ غصے کی وجہ سے اللہ کے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور ہم تو الحمدللہ قرآن کا اس قدر پاس و لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اوپر بیٹھا ہو اور کوئی نیچے تلاوت کر رہا ہے تو قرآن کے احترام میں بندہ اتر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کی طرف پاؤں نہیں کرتا، اس کی طرف پیٹ نہیں کرتا۔ کوئی پڑوس میں تلاوت کر رہا ہے، اس کے پڑوس میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، کہ قرآن کا حق ہے۔ مگر یہاں پر غصے کا جو اثر غالب ہوا، قرآن کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر دیا گیا۔ غصہ بہت خطرناک چیز ہے دوستو۔ جب معلوم ہوا کہ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس کے بچاؤ کی ترتیب اور ترکیب بھی بتائی گئی ہے کہ جب غصہ آئے پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ ختم ہو جائے گا، کیوں تو شیطان کے اثر۔ غصہ آئے کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں لیٹ جائیے، پھر بھی کیفیت میں اگر کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو جا کر وضو کیجئے۔ غصہ آئے خاموشی اختیار کیجئے، کیوں تو بعض دفعہ کہے ہوئے جملوں پر آدمی کتنا بھی پچھتاوا کرے، الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ غصے کی حالت میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، پھر بعد میں علماء کو پریشان کرتے ہیں کہ کچھ صورت نکالے، کوئی شکل نکالے۔ ارے بھائی علماء مسئلہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں، بتاتے ہیں بناتے نہیں۔ جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ گنجائش پیدا کیجئے، گنجائش پیدا کیجئے۔ کیسے گنجائش پیدا ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول نے صاف طور سے فرما دیا؟ اب اس کے اندر کسی طرح کی تحریف، تبدیلی، رد و بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا یہ غصے کی وجہ سے ہوا تھا۔ شروع خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی وہ سورہ مائدہ کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی جی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ آپ اپنی امت کو سنائیے، بنی اسرائیل کو بھی سنائیے جو یہودی مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ واقعہ کیا ہے ذرا اس کو سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، میاں بیوی میں چند سال جدائیگی رہی، پھر اللہ کی شان یہ کہ دونوں کے دونوں ملے اور مل کر ساتھ میں زندگی گزارنے لگے، اولاد کا سلسلہ چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ضرورت کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہر سال حضرت آدم کو 2 اولاد ہوتی تھی۔ جیسا مثال کے طور پر اس سال لڑکا لڑکی، آئندہ سال لڑکا لڑکی، اس کے بعد لڑکا لڑکی۔ اب چونکہ دنیا اور کائنات کے نظام کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے ترتیب کچھ ایسی تھی کہ مثال کے طور پر یہ 2024 میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ آئندہ سال 25 میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوگی، ان دونوں کا ان دونوں کے ساتھ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ کوئی کہیں گا یہ تو سگے بھائی بہن ہے، تو اس وقت تو چونکہ ضرورت تھی
دنیا کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے ضرورت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا تھا، ایک حمل سے، ایک پیٹ سے جو دو بہن اور بھائی پیدا ہوگے دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ایسا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ حابیل شریف نفس تھا، مزاج میں طبیعت میں نیکی تھی، اس کے حصے میں اس کے نکاح میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ لڑکی تھی جس کی پیدائش قابیل کے ساتھ ہوئی تھی، وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ قابیل نے صاف انکار کر دیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت آدم نے بھی سمجھایا کہ بیٹا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ایسا کرنا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آئندہ سال جن کی پیدائش ہوئی ہے یعنی جو حابیل ہے اس کے ساتھ کی لڑکی جو ہے وہ تمہارے نکاح میں آئیں گے، لیکن یہ بس ضد تھا کہ نہیں میں نکاح اسی کے ساتھ کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ حسد، آپس کی جلن، ایک دوسرے کے متعلق برا سوچنا، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے قابیل کے اندر پیدا ہوا، اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ بھی یہی ہے، حسد۔ پھر حسد کے نتیجے میں بھائی کے خلاف پلاننگ شروع کر دی۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ تم ایک کام کرو، اپنی اپنی قربانی، اپنا اپنا جو بھی ہے اللہ کے دربار میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی کا حصہ پیش کرو۔ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور حابیل یہ جانور پالا کرتا تھا۔ تو حابیل نے ایک بہترین قسم کا دمبا لیا اور پہاڑ پہ اس کو ذبح کر کے قربانی کے طور پر لے جا کے رکھ دیا، اور قابیل نے کچھ گندم، گیہوں، اناج وغیرہ لیے اور ردی قسم کے تھے، گھٹیا قسم کے، اس کو اٹھا کر پہاڑ پہ لا کے رکھ دیا، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے جلا دیا، یعنی قبول کر لیا۔ جب اس منظر کو دیکھا تو بڑا سخت ناراض ہوا قابیل۔ تو حابیل نے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ قابیل میں اب غصے کی کیفیت پیدا ہوئی، پہلے حسد پھر غصہ۔ اب میں جو شروع میں تمہید آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اب اسی پر یہ واقعہ دیکھیے۔ قابیل نے کہا لأقتلنک، میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، چھوٹے نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے نہیں بڑھاؤں گا، میں ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ یہاں پر عافیت والا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب ہوا کیا، ایک موقع پر دونوں کچھ دیر کے لیے تنہا تھے، اکیلے میں تھے۔ اب دنیا میں اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، قابیل کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قتل کیسا کیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، مارے غضب کے اس نے حابیل کو مارنا شروع کیا، کبھی تھپڑ مارتا تھا، کبھی اس کو نیچے لٹاتا تھا، کبھی اس کی آنکھ بند کر دیتا تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان جو کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس نے اس کو یہ گتھی سلجھائی اور کہا یہ کیا کھیلتے بیٹھا ہے، ایک پتھر اٹھا اور اٹھا کے سر پہ ڈال دے۔ چنانچہ قابیل نے ایسا ہی کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پہ اٹھا کے پٹخ دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شیطان اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے قابیل نے اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب ذرا سنیے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو ہوئی یہ خبر
اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو صدمے کی وجہ سے ان کی زبان بند ہو گئی. حضرت آدم نے پوچھا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ وہ کچھ کہتی ہی نہیں، بس پریشان ہے، حیران ہے، کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑ رہا ہے، یعنی صدمے میں پڑ گئی. تو حضرت آدم نے کہا تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی پوری زندگی اسی طرح صدمے میں رہیں گی. اس لیے آپ گھر میں دیکھو گے عورت کو پوچھا جائے کیا ہوا تو جواب ہی نہیں دیتی اللہ کی بندی. ارے بھائی ہوا کیا؟ تو کہا کچھ ہی نہیں ہوا. تو پھر منہ کیوں لٹکائے؟ تو جواب بھی اس کا کچھ نہیں ہے. تو عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ حضرت آدم نے ہزاروں سال پہلے جو کہا تھا تو اور تیری بیٹیاں اسی رہیں گی، تو شاید اسی جملے کا اثر ہے کہ اللہ کی بندی ناراض کیوں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم اور خوش کیوں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم. بیچارہ مرد ہی مظلوم ہے کہ اس کی خوشی میں بھی خوش ہے، اس کی ناراضگی میں بھی خوش ہے، وہ چل رہا ہے بس. بہرحال حضرت آدم کو جب اطلاع ملی تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور اس قدر غمزدہ ہوئے کہ سخت ناراض ہوئے. لکھا ہے روایتوں میں 1 سال تک کے نہ مسکرایا نہ کوئی خوشی کی بات کی. 1 سال تک کے. کیوں؟ تو ان کو جس قدر صدمہ ہونا تھا کہ سگے بھائی نے بھائی کو مار دیا وہ تو ظاہر ہے، جس قدر صدمہ ہونا تھا کہ سگے بھائی نے بھائی کو مار دیا وہ تو ظاہر ہے. اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ قتل ہو گیا، اور اس کے اوپر کیا ہے عذاب یہ بھی ان کو معلوم ہے. بہت غمزدہ ہوئی ہے کہ دنیا کی رونق ان کی نگاہوں سے ختم ہو گئی. کوئی خوشی نہ رہی، نہ ہی کوئی خوشی کی خبر ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی، اور غموں کا پہاڑ تو ٹوٹ چکا تھا بچے کی موت کی وجہ سے. قابیل نے جب دیکھا کہ بھائی تو مر چکا ہے، اب اس سے پہلے کسی کا انتقال تو ہوا ہی نہیں تھا، تو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم کہ اب کرے کیا اس کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، ایک کوے کو بھیجا. ایک کوا آیا اور اس کوے نے دوسرے مردہ کوے کو ایک گڑھا کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی لیول کر دی. گویا دفن کرنے کا طریقہ کوے کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو سکھایا. اب کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین. بعد میں بہت پشیمان ہوا، کہنے لگا میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے تو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. الغرض اس کے بعد لکھا ہے کہ قابیل نے پھر کبھی حضرت آدم کو اپنا چہرہ نہیں بتایا، بھاگ گیا وہ وہاں سے. دریا دریا اور دست دست پہاڑ پہاڑ پھرتا رہا، گھومتا رہا، اور بعد میں اپنی غلطی پر پچھتاتا بھی رہا. بعض روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. تو کہا کہ وہ اکیلے میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، تم بھی آگ کی پوجا کر لو. چنانچہ شیطان نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور اس کو آگ کے سامنے بٹھا کر سب سے پہلی آگ کی پوجا جو ہوئی ہے وہ قابیل کے ذریعے سے ہوئی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قابیل قیامت تک کے ہونے والے قتل کا برابر ذمہ دار رہے گا. کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اجرا سنتا حسنتا فعلیہ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن اجرا سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل علیہا. جو آدمی اچھا طریقہ اختیار کرے گا، بعد میں اس طریقے کو جو فالو کرے گا اس کی نیکیاں اس کو تو پوری ملیں گی، لیکن اس اچھے طریقے کو جاری کرنے والے کے حق میں بھی اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی رہے گی. مثال کے طور پر کوئی بندہ مسجد تعمیر کرا دے، اب اس مسجد کی تعمیر میں جن نیک لوگوں کا حصہ رہے گا، مسجد جب تک باقی رہے گی، اس کی زمین جب تک قائم رہے گی، قیامت تک کے لیے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور خدا نخواستہ کسی نے برا طریقہ رائج کیا، جیسے کہ قابیل نے قتل کا طریقہ رائج کیا اور لوگوں میں پھیل گیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قابیل برابر اس میں شریک رہیں گا.
اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اسے یہ عذاب ہو رہا ہے کہ پنڈلی کے بل اس کو باندھا گیا ہے اور لٹکا دیا گیا ہے، اور جدھر جدھر سورج نکلنے کے بعد پھرتا ہے اس قابیل کا چہرہ بھی اس طرف پھرتا ہے، اور آج بھی وہ لٹکا ہوا ہے۔ اور آخرت میں جو بھی اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام میں قابل کو بھی بالواسطہ شریک مانا گیا ہے۔ کس نے اس کی ابتدا کی ہے؟ اس لیے بھائیوں، جب بھی کوئی طریقہ اختیار کرے اچھا طریقہ اختیار کرے، برا طریقہ ہمارے لیے نامہ اعمال میں خرابی کی وجہ ہے، اور غصے سے پرہیز کرے اللہ کے واسطے، غصے نے گھر تباہ کر دیے۔ بعض لوگ بول دیتے بھائی اپنے کو گرم جمتا نہیں، اپنے کو کس کا جمتا نہیں، اپنے کو ٹیڑھی بات جمتی نہیں۔ بعض لوگ فخریہ طور پر بولتے اپن کس کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک صاحب ایسے ہی کہنے لگے اپن کس کو برداشت نہیں کرتے، اپنے کو کوئی جمتا نہیں۔ ہم نے کہا بھائی جب آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے تو لوگ بھی آپ کو برداشت نہیں کریں گے، اگر آپ لوگوں کو برداشت کریں گے تو لوگ بھی آپ کو برداشت کریں گے۔ ہمارا مزاج ایسا بن چکا کہ جہاں پر غصہ ظاہر کرنے کا موقع ہوتا ہے برابر غصہ ظاہر کریں گے، اور جہاں پر بس نہیں چلتا وہاں پر بڑے بااخلاق ہم بن جاتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے، جہاں پر غصہ ظاہر ہو سکتا تو برابر غصہ ظاہر کرتے، اپنے کمزور کو دباتے ہیں، چھوٹے کو ڈراتے ہیں، ضعیف کو مزید کمزور کرتے ہیں، اور سامنے والا اگر طاقتور ہو تو پھر بڑے بااخلاق بنتے ہیں کہ چلو ہم نے اللہ کے واسطے درگزر کیا۔ ارے بھائی درگزر کرنا تو تب ہوتا جب سامنے والا آپ سے کمزور ہوتا، آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ وہی تو ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی اللہ کے واسطے درگزر کرے، وہ سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے، اس کو ایک لطیفے کے ذریعے آپ سمجھ لیجئے۔ ایک پہلوان آدمی تھا، اس کے پڑوس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جو بہت زیادہ ہائٹ کم فائٹ زیادہ تھی ان کی، اچھلتے بہت زیادہ تھے۔ اب یہ پہلوان نے ان کو مارا دھکا، تو وہ صاحب پوچھنے لگے پہلوان کو دیکھ کر کہ تم نے صحیح مارا یا مذاق میں غصہ مارا؟ تو پہلوان نے کہہ دیا صحیح مار دیا، الٹا ہی کہہ دیا صحیح مار دیا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے ہاں اپنے کو مذاق جمتی نہیں ہے، اپنے کو مذاق جمتی نہیں، مطلب ایسا ہوا کہ میں تم سے بدلہ لے نہیں سکتا اس لیے میں نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ بھائی قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنا یہ بڑی دولت ہے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ غصے سے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، غصے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو گئے، غصے کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو گئے، غصے کی وجہ سے قتل ہو گئے، جائیدادیں لٹ گئی۔ بس اب رک جائیے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی الجھے، تمہیں کوئی گالی دے، صاف طور سے کہے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ بعد کے 11 مہینوں میں آپ صبر و استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ حق تعالیٰ سے یہی درخواست ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، غصے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اگلی زندگی پیار محبت آپس کی مودت الفت کے ساتھ گزارنے کا حوصلہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔